میں آپ کو چھوٹی سی 2 مثالیں اور دے دوں. ہماری آبادی 3 کروڑ سے زیادہ کیوں ہے؟ گیس کے میٹر کتنے ہیں؟ میں اسی پہ آنے والا تھا ابھی. بیسکلی گیس کے میٹر ہیں 23 سے 24 لاکھ کراچی میں. اور آپ اور میں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں بجلی کے میٹر ہیں 34 لاکھ. ٹھیک ہے. آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ گیس کے میٹر جو ہوتے ہیں نا, اگر ایک گھر میں 4 فلور ہیں, چلے میں جس گھر میں رہتا ہوں اس میں ایک میٹر ہے 5 فیملی. نئے میٹر تو گیس والے دے نہیں رہے, ہم 5 شیئر کر لیتے ہیں. یہ تو چلے میری یہ نارتھ نازل آباد جیسی جگہ 5 فیملیز رہتی ہیں, ان 5 فیملیز میں شیئر کر لیتے ہیں. فلیٹوں میں تو کئی فلیٹس ایسے ہیں جس میں ایک ہی میٹر چل رہا ہوتا ہے, 4 میٹر چل رہے ہوتے ہیں 50 کے اوپر 30 کے اوپر. جو ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں انڈسٹریز کے بہت سارے, اس میں ایک میٹر چل رہا ہوتا ہے. نادرا کی ایگزامپل دینا ذرا. بتاتا ہوں, نادرا والی ایگزامپل زیادہ امپورٹنٹ ہے. تین مثالیں بتاتا ہوں, بجلی کے میٹر, گیس کے میٹر, نادرا. اور اسی طرح سے آپ کچی آبادیوں میں جائیے, ایک میٹر پہ سب چل رہا ہوتا ہے. میں بہت کنزرویٹو ہو کر دیکھیں تو ایک میٹر پر کم از کم 15 ورنہ 20-25 بندے بھی اس وقت ہوتے ہیں. اور یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں صرف اپنی آبادی بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, فیکچوئل پوزیشن یہ ہے. آپ کے سوئی سالوں سے پوچھ لیں, پورا ڈیٹا تفصیل لے لیں, کہاں کتنے میٹر ہیں اور کتنی آبادی, گھروں کو ذرا سا کاؤنٹ کریں, اندازہ ہو جائے گا. آپ 12-15 بھی لگا لیں نا تو آپ کی آبادی 3 کروڑ سے اوپر تو میٹر کے حساب سے ہو گئی, بجلی کے میٹر کے حساب سے بھی ہو گئی. اور آ جائیے نادرا کا ڈیٹا. نادرا کا ڈیٹا ابھی انہوں نے دیا ہے 1 کروڑ 90 لاکھ کا, جو فیصل سبزواری صاحب نے خط لکھا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ 40 کے قریب جو ہیں وہ 1 کروڑ 32 کارڈ, اور باقی جو ہیں وہ بے فارم والے ہیں. حالانکہ یہی لوگ 2013 میں 2 کروڑ 13 لاکھ کا ڈیٹا دے چکے تھے, ابھی بھی چھپایا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر چلو نہیں بھی چھپایا تو 1 کروڑ 90 لاکھ تو آپ مان رہے ہو نا. ہاں, اور یہ وہ ہیں مستقل پتے والے نہیں ہیں, مستقل پتے والے نہیں ہیں. اس میں سے تو سیدھی ہو گئی نا ہماری بات میں غلط کیا ہے. ہر چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ آبادی زیادہ ہے, اور پھر آخر میں ہم سے کہو گے کہ یار چونکہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تو آؤ ہم آپ کو 1 کروڑ 80 لاکھ کر دیں. چلو یار 2 کروڑ 10 لاکھ پہ ڈن کرو. گائے خرید رہے ہیں کیا؟ ہاں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ گائے بکریاں ہی سمجھتے ہیں نا, لیکن اس میں بھی گائے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, دودھ والا حصہ ان کا, چارہ والا حصہ ہمارا ہے. ریئلی سیڈ. حافظ صاحب میں آخری بات کروں گا, ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس شہر کا, اور میں اس کو کہتا ہوں ایلینز آف کراچی, جن کے پاس NICs نہیں ہیں. وہ کون کون سی کمیونٹیز ہیں اور وہ کتنی تعداد میں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دیکھیں بہت تعداد میں, لیکن اس میں حکومتی کی ذمہ داری تھی نا کہ ایک تو رجسٹریشن ہوتی ہے جو نادرا میں ہوتی ہے, ان کے لیے ایک نارا کا ادارہ بنا جس میں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے تھی. اب یہ حکومت نے اگر ان کی رجسٹریشن نہیں کی تو یہ حکومت کا مسئلہ ہے نا, اور حکومت میں سبھی شامل ہیں. 40-50 سال سے رہ رہی ہیں ایسی آبادیاں ہیں یہاں پر, پوری فیملیز, پوری نسلیں ان کی ہیں. بات بتاؤں آپ کو, ان میں سے 70-80% سے زیادہ لوگوں کی شناختی کارڈ بن چکے ہیں. ہاں, پیسے دے کے جو بنوائے ان لوگوں نے. پہلے پیلے والے بنتے تھے, یاد ہوگا, پہلے پیلے والے بنے, پھر ہرے والے بنے, پھر اس کے بعد جو چپ والے ہوتے ہیں وہ بھی, چونکہ وہ ہرے والے بن. خیر میں جتنوں کو جانتا ہوں, اسپیشلی بنگالی کمیونٹی کو میں جانتا ہوں, کیونکہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے آتی ہیں پھر ان کے پورے خاندان سے ہماری جان پہچان ہے, تو کسی کا بھی نہیں بنوایا نا اسی سائڈ لے. اس میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. ایک بنگالی کمیونٹی وہ ہے کہ جو سقوط ڈھاکہ سے پہلے بھی یہاں رہتی تھی, تو کسی کے بنگالی ہونے سے ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی, بنگلہ زبان بول رہے ہیں. پھر ایک وہ کمیونٹی بھی ہے کہ جو اس وقت آئی تھی, خود ان بنگلہ بولنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے کہ جو اس اسکیم سے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ بنگلہ دیش بن جائے. انہوں نے قربانیاں دی تھیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی بڑی تعداد میں تھے. بہاری الگ ہیں, وہ الگ ہیں, اس میں بھی آئے تھے بہاری. اس کے بعد تو بہت بڑی تعداد میں آئے نا بھائی. بہاریوں کے ساتھ تو پرابلم یہ ہوئی کہ ایک ہجرت انہوں نے پہلے وہاں کی, پھر دوسری ہجرت انہیں یہاں کرنی پڑی. اور بنگلہ بولنے والوں کے ساتھ تو زیادتی یہ ہوئی کہ بھائی ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے جینوین شناختی کارڈ بن سکتے تھے, ورنہ ان کو کم از کم رجسٹر تو کرتے ہیں نا. آپ نے رجسٹر کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کو شناختی کارڈ نہیں دینے تھے تو ان کی پراپر رجسٹریشن تو کریں نا, وہ کیوں نہیں کرتے؟ تیسری بات یہ کہ اچھا جس میں جو بہاری تھے, جو بہار سے پہلے آئے بنگال میں, اور بنگال سے آئے پھر یہاں پر ہجرت کر کے حالات کی وجہ سے, یار وہ تو ہم ان کے مقروض ہیں کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی اس ملک کی خاطر, اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے آپ ان کی شہریت. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ مہاجروں کو ہم 5ویں قومیت بنائیں گے, تو وہ بہاریوں کا مطلب ہم ان کے مہاجروں کو شناخت دیں گے, تو وہ تو بہاریوں کا شناختی کارڈ نہیں بنا سکے اپنے 35 سال کی طاقت میں, سب حکومتوں میں شامل رہنے کے باوجود. یہ کام بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے کیا, الحمدللہ. ہم نے جد آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے نادرا کے اس پورے ایشو پر ایڈریس کیا, تو اس کے نتیجے میں ایک SOP تبدیلی ہوئی, اور SOP میں بہت بڑی تعداد میں پختون بھی تھے, اس میں بنگالی بھی تھے اور بہاری بھی تھے.
افغانیوں کے شناختی کارڈ دیکھیں، افغانیوں کے تو شناختی کارڈ بننے نہیں چاہیے، ان کے تو رجسٹریشن ہونی چاہیے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی، جتنی رجسٹریشن ہوتی ہے افغانیوں کی، کتنے افغانی پشاور میں رہتے کاؤنٹ ہیں ہوتی ہے. کراچی میں کتنے افغانی رہتے ہوں گے؟ اب تو 10 لاکھ تو کم از کم 1 ملین ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن میرا حساب سے اگر باقی لوگوں کی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں لاکھوں میں ہے، بہرحال لاکھوں میں ہے. اچھا دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کی رجسٹریشن ہوئی پشاور میں، کاؤنٹ بھی پشاور میں ہو رہا ہے، صحیح ہے نا؟ تو یار ان کو یہاں تو کاؤنٹ کر لو، یہاں رہتے ہیں. مطلب بیماری میں تو جو جا رہا تھا اس کو گنا جائے گا نا، چاہے آپ کو کچھ بھی ہے اعتراض. تو جس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، جو پاکستانی نہیں ہے اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، جو پاکستانی ہے وہ بننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون سازی کی ضرورت ہے پارلیمنٹ سے، وہ سٹیزن شپ ایکٹ ہے. اور کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے کہ ہم کوئی ایک ٹائم لمٹ طے کر دیں کہ اس سے پہلے کے جتنے لوگ ہیں سب کو شہریت دے دیں. 20 سال 25 سال تو ایٹ لیسٹ دیں. 25-30 سال کوئی آدمی رہ رہا ہے اور وہ کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ پرامن شہری ہے، پوری نسل اس کی یہاں پر ہے. 2-3 ہم لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کینیڈا، یہ 3 سال میں پاسپورٹ ملے گا، 4 سال میں UK کا مل جائے گا. ارے بھائی سٹیزن شپ ایکٹ میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں، جس میں حساس ادارے بھی ہیں، جس میں اور بھی ادارے ہیں، وہ سب اس کی جانچ پڑتال کریں اور ٹھیک طریقے سے. اب یہ بات ہم جیسے ہی کرتے ہیں نا تو سیاست بازی شروع ہو جاتی ہے، قوم پرست آ جائیں گے فلاں. ارے کائے کے قوم پرست یار؟ مطلب اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے نا تو تفصیل میں چلے جائیں، کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ سندھ کے اصل باشندے کون تھے. تو پھر تو پتہ چلا یہ مزاری بھی، یہ زرداری بھی، اور یہ کیا نام ہے، جتنے بھی بلوچ قبائل ہیں سب کو ہیں، یہ سب ایلین ہیں. اور جتنے لوگ اب اس وقت مکسی صاحب یا فلاں صاحب سیاست کر رہے ہیں قوم پرستی کی، تو اگر آپ پرانے سندھیوں جو بالکل جینوئن سندھی پر بات کرتے ہیں ان سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں یہ تو سندھی نہیں ہے. تو بھائی یہ تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. تو ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. سب مل جل کر رہیں، کوئی طریقہ کار طے کریں، کنسنسس ڈیولپ کریں. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز اور بڑی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور سیاست بازی نہیں کریں. تو اس سے یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے.